السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ وہی ٹھکانے جہاں سے پاکستانی سرزمینوں پر دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں اور ان سے پاکستان میں حملے کرائے جاتے ہیں۔ یہ حملے کس نوعیت کے اور ان سے پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ پاکستان کا اربوں ڈالر کا نقصان ان حملوں سے اب تک ہو چکا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جانی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال ہی کوئی 3000 سے زائد افراد اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں شہید ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا، اس میں عام شہری بھی ہیں اور سیکیورٹی فورسز بھی ہیں۔ پاکستان بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو واصل جہنم بھی کر رہا ہے، لیکن بھارت سے تربیت ملتی ہے، بھارت سے پیسہ ملتا ہے، اسرائیل سے ٹیکنالوجی ملتی ہے اور یہ لوگ پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایک منظم سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان حملے کر رہا ہے افغانستان میں، لیکن تکلیف ہو رہی ہے بھارت کو اور بھارت اس پر بیانات جاری کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے ان کے بیان جاری کیا تو پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندراوی نے بھارتی وزارت خارجہ کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف اقوام سرزمین سے دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کے نظام کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ یہ جو بیان ہے دفتر خارجہ کا، یہ ان کے سوشل میڈیا پیج پر جاری ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور مذاق خیز بیانات وہ ملک دے رہا ہے جو خود مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبا رہا ہے۔ بھارت کا طرز عمل اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ بھارت مسلسل علاقائی امن میں رکاوٹ ڈالنے والا کردار ادا کر رہا ہے، تاہم پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اور بھارت کا طرز عمل اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جواب تو دے دیا پاکستان نے، لیکن پاکستان صرف یہی جواب نہیں دے رہا، پاکستان اور بھی بہت سی جگہوں پر جواب دے رہا ہے۔ کہاں کہاں جواب دے رہا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو بات دفتر خارجہ نے کہی ہے یہ بات دنیا جانتی ہے اور بھارتی برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج، یہ بھارتی فوج کا ایک ریٹائرڈ کرنل ہے، یہ بھی اس کا اقرار کر رہا ہے۔ سنیے ذرا اس تو میدان جنگ میں پچھلے سال تو ہم نے ان کو دھول چٹائی، جن کے دانت کھٹے کیے اور جو ان کی پٹائی ہوئی ہے، دوبارہ ان کی یہ کچھ دوبارہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ میدان جنگ میں آئیں۔ اگر وہ تیاری کر رہے ہیں تو پاکستان بھی تیاری کر رہا ہے اور پاکستان نے اس بجٹ میں ایک مناسب رقم مزید اپنے دفاع کے لیے مختص کی ہے اور پاکستان جو تیاریاں کر رہا ہے وہ بھی آج آپ کو پروگرام میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی تیاریاں کیا ہیں اگر جنگ کا موقع آتا ہے۔ جنگ کا موقع کیوں آ سکتا ہے؟ ایک تو یہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، دوسرا آبی جارحیت، یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سنتاس معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی، ورلڈ بینک جس کا آربیٹریٹر ہے اس کی خلاف ورزی بھارت کرنے جا رہا ہے۔ وہاں پر انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، پانی پاکستان کا وہ روکنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ جس دن انہوں نے پانی روکا اس دن پاکستان جواب دے گا اور وہ جواب دے گا کہ بھارت کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کی ان حرکت کا نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ اب تک جو پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، کل مصدق ملک صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں کم از کم 6000 افراد بھارت کی آبی جارحیت سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جانی نقصان، کتنا بڑا مالی نقصان پاکستان برداشت کر رہا ہے، لیکن صبر کر رہا ہے اور یہ اپنی بزدلانہ کارروائیاں کیے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے، یہ بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں آپ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب جاوید ملک صاحب، سفارتکار بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جاوید ملک صاحب، یہ جو کچھ میں نے بتایا اور پاکستان جتنا جانی اور مالی نقصان برداشت کر رہا ہے، یہ معاملہ تو الٹیمیٹلی جنگ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نے بہت برداشت کیا، لیکن کب تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟
مسعود بھائی، میری طرف سے آپ کو بھی تمام شرکا کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جی آپ نے بہت ایک کافی جامع احاطہ کیا ان تمام عوامل کا جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے پاکستان کی جو کامیابی تھی چاہے وہ بنیاد المرصوص میں ہو ایز اے ملٹری پاور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی میدان میں ایز اے ڈپلومیٹک پاور پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے دنیا کے ہر افق پہ تھینکس ٹو آور ایکسیلنٹ لیڈرشپ. لیکن اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو دشمنان ہیں ان کے اندر فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ روگ سٹیٹس کرتی ہیں. دیکھیے آپ نے ذکر کیا پانی کا، دیکھیے پانی جو ہے اس کا جو انٹرنیشنل UN کنونشن ہے آن واٹر، اس میں بہت واضح طور پر یہ اگری کیا ہے تمام نیشن سٹیٹس نے دنیا کی کہ جہاں کہیں بھی کوئی اگر ریاست ایسی ہوگی جو ہائٹ پہ ہوگی یعنی ڈاؤن اسٹریم پانی آ رہا ہوگا تو اس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کو ایکویٹیبل اور جسٹ انداز میں چلنے دے. یعنی پانی پہ رکاوٹ ڈالنا انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے. اب جو پاکستان نے آپ نے دیکھا کل ہی بہت ہی ایک انٹرنیشنل سیمینار کا بھی انعقاد کیا جس میں دنیا بھر کے جو ایکسپرٹس تھے وہ آئے اور انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایک رسپانسبل نیشن سٹیٹ کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان جو ہے جس انداز میں چاہے وہ واٹر کو ویپنائز کر کے واٹر ٹیررزم کر رہا ہو، چاہے وہ پراکسیز کو سپورٹ کر کے افغانستان کے راستے پہ پاکستان کے سویلینز کو پر حملہ آور ہو، یہ تو اس طرح کا بیہیویئر ہے جس طرح کے روگ سٹیٹس کرتی ہیں. تو ایک ملک جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی جمہوریت ہیں تو وہ اس طرح کی ایکشن جب کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں افسوس ہی کر سکتے ہیں. رہا سوال پاکستان کی اپنی اسٹرینگس کا، تو چاہے پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جب حملہ کیا تھا تو ہماری بہادر افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا ہماری پوری عوام نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے بنیاد المرصوص جسے کہتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. اور اس قسم کی اگر کوئی ہتھ کنڈے وہ استعمال کریں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن میں امید کرتا ہوں ایز اے سفارتکار اور somebody who believes in peace and dialogue کہ اس قسم کی نوبت نہیں آئے گی، اور ان کے اندر بھی دانش مند لوگ موجود ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ پورے ہندوستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ حکومت کے ان کے عناصر اس طرح کے ہیں جو رائٹ جی پہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہندوتا کی جو فلسفی ہے اس پر کاربند ہے. لیکن وہاں پہ موجود دانش مند لوگ بھی ہیں. ون ہوپس کہ کامن سینس ول پریویل. اس خطے میں امن، اس خطے میں اسٹیبلٹی تبھی ممکن ہے جب نیبرز جو ہیں وہ آپس میں کو ایگزسٹ کریں گے. آپ اپنی جغرافی کو تو بدل نہیں سکتے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے. کچھ ہمارے انٹرسٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کے ہوں گے وہ کریں گے. اس کا طریقہ سفارت کاری ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جب اس نے آ کے حملہ کیا ایران پر، اور ایران کی طرف سے جو بھی رسپانس دیا گیا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی مذاکرات کے میز پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی دوحہ میں، کل بھی دوحہ میں بات ہو رہی ہے، MOU بھی ہوا ہے. تو جنگ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اصل میں. مگر وہاں جو ایکسٹریمسٹ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، مودی حکومت، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور یہ RSS کا جو نظریہ ہے، تو سر وہ لوگ تو اس وقت پار میں ہیں اور وہ پاکستان کے اندر انسرجنسی کروا رہے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں. جو دانشمند لوگ ہیں، جو سین وائسز ہیں، ان کی تو وہاں اس وقت سنی نہیں جا رہی. تو ڈاکٹر منور صاحب کیا کرے پاکستان بھی پھر وہی رویہ اختیار کرے جو بھارت نے اختیار کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے مسعود صاحب، آپ کو، جاوید ملک صاحب کو، بریگیڈیئر صاحب کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو بہت سلام. دیکھیں ریئلسٹ پرسپیکٹیو میں تو پتھر کا جواب اینٹ سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے in order to have a deterrence and balance of power. لیکن ہمیں اسے ذرا لارجر پکچر میں دیکھنا چاہیے. لارجر پکچر یہ ہے کہ سسٹمک لیول پہ ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے جس کو روکنے کے لیے پول اے تشکیل پایا، جس میں امریکہ، انڈیا، اسرائیل، UAE، اس کے علاوہ صومالی لینڈ، گریس وغیرہ یہ ایک طرف رہے، اور اس میں کیوس ان کو سوٹ کرتا تھا اپنے اپنے مفادات کے مطابق. ساؤتھ ایشیا میں بھارت کو پرائمیسی کے لیے، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے لیے، امریکہ کو سوٹ کرتا ہے اس خطے میں کنیکٹیوٹی کو فیل کرنے کے لیے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، تو مختلف مفادات کے تحت. لیکن اس سسٹمک چینج کے اندر مئی 2025 کی جنگ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں رہی،
اور اس کے بعد ایران کی 12 دنوں کی جنگ اسرائیل اور امریکہ سے، اور پھر یہ 40-45 دنوں کی جنگ جس کا تذکرہ جاوید ملک صاحب فرما رہے تھے. اس کے بعد جو امریکہ میں سوچ میں تبدیلی رونما ہوئی، اور یہ تسلسل تھا دسمبر 2025 میں کہ جو امریکن اسٹریٹجی ہے اس میں اب فوکس کیا جائے گا ویسٹرن ہیمسفیئر میں. حالانکہ وہاں پہ ابھی بھی نیو کونس ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ انپریسیڈنٹیڈ پاور ہے تو وہ سوشل انجینئرنگ کر سکتا ہے، لیکن میجورٹی جیسے مثال کے طور پہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب، جے ڈی وینس صاحب اور اسٹیو وٹکاف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تبدیلی آئی ہے اور ہمیں اپنے رویے کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. تو یہ جو سسٹمک لیول پہ تبدیلی ہوئی ہے، اس سے کیا ہے کہ ایشیا پیسیفک یا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بھی تبدیل ہو گئی اور جو بھارت کی جو پرائمیسی تھی یا اس کی جو سینٹرل پوزیشن تھی وہ متاثر ہوئی. اب جو مئی 2025 کے بعد پاکستان کا گراف بڑھا، بھارت نے برا نام کمایا انٹرونشنسٹ پالیسیز کی وجہ سے، چاہے وہ ریجن کے اندر ہوں یا فرینڈلی نیشن جن کو وہ دوست کہتا ہے، چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو، قطر ہو، ایران وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ سے انڈیا پیچھے ہٹا. اس سے پہلے جو انڈیا کی پالیسی تھی پاکستان کے حوالے سے وہ 3D پالیسی تھی، ڈیمونائزنگ، ڈی اسٹیبلائزنگ، ڈی ٹریکنگ پاکستان فرام دا پاتھ آف پراسپیرٹی. یہ ان کا مشن تھا. اب ہر جگہ پہ جب ان کو شکست ہوئی تو اب انہوں نے واٹر کو ویپنائز کرنا شروع کیا، لیکن انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ واٹر کو ویپنائز کرنا اسی طرح ہے جس طرح امریکنز نے ڈالر کو ویپنائز کیا. نتیجہ یہ ہے کہ امریکن انفلوئنس میں کمی واقع ہوئی. یہ جو انٹرونشنسٹ اور واٹر ویپنائزیشن کی پالیسی ہے، اس سے انڈین انفلوئنس دیکھیں آپ، ساؤتھ ایشیا میں ایروڈ ہو گیا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر بھی کمی کا باعث بن رہا ہے، اور دنیا کے اندر جو نہروین اور گاندھیزم تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اس کی بڑی گلیرنگ ایگزامپل ہے. آخری ایگزامپل دوں، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. مثال کے طور پہ اروناچل پردیش کے اندر پوترنگ ایک لیک ہے، وہاں پہ اس کو کہتے ہیں زنگنان پروونس. یہاں پہ چائنا نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. یہ 2025 اور 26 کے اوائل میں انڈیا کے کنٹرول میں تھی. یہ بارڈر سے تقریباً 28 کلومیٹر دور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کا جو موقف ہے وائڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آپ اپر ریپیرین نہیں ہیں، ہم ہیں. اگر آپ پاکستان کا پانی بند کریں گے تو ہم بند کریں گے. اور پھر بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ٹیسٹ کیس تھا وہ مئی 2025 تھا. اس کا مطلب پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، اس کی کریڈیبلٹی بھی ہے اور ول بھی ہے ٹو فائٹ اگینسٹ انڈیا اگر وہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو گزن پہنچاتا ہے. ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو بھارت اعلانیہ طور پر یہ پانی والا مسئلہ تو بڑی تفصیل سے جاوید ملک صاحب نے بھی کر دیا اور منور حسن صاحب نے بھی، کہ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. یہ اعلانیہ طور پر جو بھارت ایک دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اور خود وہ اقرار بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو ان کے ایک آرمی آفیشل کا بیان بھی سناتا ہوں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. سر، اب اس کا توڑ پاکستان کے پاس کیا ہے؟ مسعود صاحب بہت شکریہ جی. دونوں پارٹیسپینٹس نے بڑی تفصیل سے ایک مختلف پیرائی میں تمام سچویشن کا انالیسس بھی کیا، اور میں لارجلی ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، ہندوستان کی جہاں تک بات ہم کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمیں یہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے یہ ہمارا دشمن صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. یہ دشمنی کے ان تمام تقاضوں پر پورا اترتا ہے جو دشمنی کی ڈیفینیشن صحیح معنوں میں ہم سنتے بھی چلے آئے ہیں اور پڑھتے بھی چلے آئے ہیں، جس کو صحیح معنوں میں اینیمیٹی کہتے ہیں، انیموسٹی کہتے ہیں. یہ دنیا میں آج کافی حد تک بیک فٹ پہ ہیں. جاوید ملک صاحب نے ٹھیک فرمایا اور منور صاحب نے فرمایا، ان کو سیٹ بیکس ہوئے ہیں، ڈپلومیٹک سیٹ بیکس ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو نہرو اور گاندھی کی فلسفی تھی سیکولرزم والی، اس کو کافی حد تک انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. بٹ چونکہ ان کے ذہن میں مودی کے رجیم میں جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، جو ہندوتوا کی بات کر لے، RSS کی بات کر لے، یہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر میں تنگ نظری ہے، نفرت ہے، اسلام دشمنی ہے اور پاکستان دشمنی ہے. اور ان کے آئیڈیاز ملتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ، تبھی دونوں کی دوستیاں بھی
دن بدن کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ ہو تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے آپ کے ملک کو کیا نقصان انٹرنیشنلی ہو رہا ہے. 1 ارب اور 40 کروڑ کے ملک کو انہوں نے کس حد تک دنیا میں شرمندہ بھی کیا, کارنر بھی کیا, اور صرف کس لیے کہ پاکستان کو جس حد تک ہو نقصان پہنچایا جائے. بالکل جاوید صاحب نے ٹھیک کہا, وہ سفارتکار ہے. میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیس اور امن اور مذاکرات ہمیشہ سے ذمہ دار ریاست کی ترجیح ہونی چاہیے, اور اسی وجہ سے ہماری بھی ترجیح آج تک یہی ہے. آلدو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ شاید ہم کمزوری دکھاتے ہیں, ہم نے بہت نقصان بھی اٹھایا یہ کرتے کرتے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جو انڈیا میں ڈیسیژن میکرز ہیں, کون ہیں؟ مودی ہے, راجناتھ سنگھ ہے, اجیت ڈول ہے, اس طرح کے لوگ, امت شاہ ہے, یہ لوگ وہاں پر ڈیسیژن میکرز ہیں. اور ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ان کے ذہن میں ہر وقت اینٹی پاکستان نیریٹو. اب یقین کیجئے ان کی جو بھی میٹنگ ہوتی ہے, چاہے اس میں فوجی شامل ہیں یا ان کے ڈپلومیٹ شامل ہیں یا کوئی بھی پالیسی میکرز ہیں, ان کی میٹنگز کا بیشتر وقت پاکستان کو ڈسکس کرنے میں, پاکستان کو نقصان پہنچانے میں, پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں لگا رہتا ہے. اس لیے وہاں کی جو عقل مند یا صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ڈیسیژن میکرز یہ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے اس وقت جو جنگ شروع کر رکھی ہے وہ ایک ڈومین میں نہیں ہے. ایک طرف یہ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ نے جو کلپ سنایا کھل کے ان کا وہ فوجی افسر اظہار کر رہا ہے, اور یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ایسی بات ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے. دوسری طرف انہوں نے KPK کے ایکس فاٹا کے ایریاز میں جنگ شروع کر رکھی ہے TTP کے ذریعے. تیسری طرف آپ دیکھیں جو انہوں نے تماشا آف لیٹ شروع کیا ہوا آزاد کشمیر میں بھی, اس کی کڑیاں بھی یہیں پر مل رہی ہیں. پھر 5th جنریشن وارفیئر میں انہوں نے جو سائبر وارفیئر میں فیک نیوز میں اور سوشل میڈیا کا نیگیٹو یوز کرتے ہوئے اور پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی اداروں پر حملہ کرنے کے لیے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, جس کا ایپیکس آپ کو کلائمیکس 9 مئی کو نظر آیا, ایک وہ ڈومین ہے. ہر وقت ان کی کوشش یہی ہے. ابھی پانی کے جہاں تک تعلق ہے, کیا انہیں نہیں پتا کہ انٹرنیشنل قوانین کیا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ایکسپینشنز ڈیزائن کیا ہے؟ پچھلے سال انہوں نے کوشش کی, ان کو شکست ہوئی, یہ شرمندہ ہوئے, لیکن اس شرمندگی سے سیکھنے کے بجائے یہ ہر وقت ایک نئے کوشش کے ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے لگے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کا خطرہ بہرحال ہر وقت موجود ہے, اور اس کی ریزن انڈیا کا ایٹیٹیوڈ ہے. ہم نے ابھی تک بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. جتنے اسٹرانگ ایویڈنس ان کی انٹرفیئرنس کے ہمارے پاس ہیں, دنیا سے ہم نے شیئر کیے ہیں, اس سے بڑھ کے اب کچھ نہیں بتا سکتے. ان کے اپنے لوگوں کے بیانات, ان کے فوجیوں کے بیانات, ان کے ایلائز کے بیانات, افغانستان سے پکڑے جانے والے دہشت گردوں کے اعترافی بیانات. ابھی بھی جو ہم سٹرائکس کر رہے ہیں ابھی بھی ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے. میرا خیال ہے جس اور طریقے ہم سے کر رہے ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارتی وزارت خارجہ کو, اور وہ جو ہے وہ بیانات جاری کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ جاوید ملک صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے گا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ سفارتکاری تو ہو رہی ہے, ایک عرصے سے سفارتکاری ہو رہی ہے, ڈوزرز دیے جا رہے ہیں, نتیجہ کیا نکل رہا ہے سر ایک بریک کے بعد؟ ویلکم بیک. بھارت کا رویہ وہی ہے کہ دنیا کچھ بھی کرے, کچھ بھی سوچے, وہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل عدالت انصاف کو بھی نہیں مانتے, اس کے جوڈسٹیشن کو نہیں مانتے, وہ کسی قانون کو مانے بغیر, کسی نارمز کو تسلیم کیے بغیر پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں جو کرنا ہے. تو جاوید ملک صاحب ہم جواب میں کیا کر رہے ہیں سوائے سفارتکاری کے؟ دیکھیے مجھے ایک وہ کوٹیشن یاد آ رہی ہے, مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ ڈارکنیس کی ناٹ ڈرائیو آؤٹ ڈارکنیس, اونلی لائٹ کین. یعنی اس طرف سے اگر اندھیرا ہے یا اس طرف سے اگر ایک طرح سے جس طرح ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, بالکل وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ ٹف سٹینس اڈاپٹ کریں. لیکن فرام اے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امن کی کوششیں جاری رہنی چاہیے. اور میں ڈاکٹر اپنا جنرل صاحب سے بھی, بریگیڈیئر صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی جو امن کی کاوشیں ہیں وہ آپ کی کمزوری نہیں نظر آنی چاہیے, یہ بھی بالکل صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیلنس جو ہے وہ ہم کو برقرار رکھنا ہے کہ ہم اوبیسلی ایسکلیشن نہیں
چاہتے, جنگ نہیں چاہتے, لیکن اپنے آپ کو ہم دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے منہ توڑ ہماری افواج نے جواب بھی دیا. آئی تھنک ہندوستان کے اندر موجود, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تمام شرکا بھی اور مسعود صاحب آپ بھی, کہ وہاں پہ انفارچونیٹلی جو پاور اس وقت ہے وہ ایسے افراد کے پاس ہے جو کہ غالباً امن کے خواہاں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ریٹرک اور اس قسم کی جو تند و تیز بیان دینا, آپ صرف ان کی میٹنگز کی بات نہیں کریں, ان کی اگر آپ موویز کو دیکھیے, ان کے لٹریچر کو دیکھیے, ان کے میڈیا کو دیکھیے, وہ ایک طرح سے بوکلاہٹ کا شکار ہیں. یعنی پاکستان کے علاوہ مجھے لگتا ہے پوری سوسائٹی کو اس نیریٹو میں انہوں نے تبدیل کر دیا. ان کے فلم نے دیکھ لیں, ان کے ڈرامے دیکھ لیں, ان کا ٹیلی ویژن دیکھ لیں, تو وہ اپنی پوری سوسائٹی کو پاکستان کی نفرت میں جو ہے وہ ایک عرصے سے اس میں مبتلا کر رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے یہ, کیونکہ دیکھیے یہ کچھ عرصے پہلے تک ایسا نہیں تھا, لیکن یہ انفارچونیٹلی ابھی جو ایک فیلنگز وہاں پہ ہیں, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, دیکھیے کچھ انکنفرمڈ رپورٹس ابھی بھی آ رہی ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو کہ امن کے خواہ ہیں وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہیں, ڈیفینیٹلی کم ہیں لیکن ہیں, کچھ آوازیں ہیں. بیکاز جب آپ سینئر ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے جنگ تو مسئلے کا حل نہیں ہے, الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو سالو دس سچویشن. تو آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا گو کہ پاکستان کے آفیشلز نے بھی اور ہندوستان کے آفیشلز نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے, لیکن کچھ باتیں رپورٹس ہیں اس طرح کی کہ ٹریک 2 یا ٹریک 1.5 کچھ سابق ڈپلومیٹس, کچھ سابق جو ہیں وہ جنرلز, ملٹری آفیشلز بات کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کر لیا جائے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے خطے میں امن کے لیے, دنیا میں امن کے لیے ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ساری ان آفیشیل ہیں, اس وقت کوئی کنفرم تو ہوا نہیں. لیکن آپ نے جو جتنی بھی باتیں کی ہیں میں ان تمام سے ایگری کرتا ہوں. پاکستان الحمدللہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ہم نے دنیا کے اندر جو ہے ایک بہت بڑے کانفلکٹ کو ابھی الحمدللہ ریزالو کرنے کے حوالے سے نہ صرف اس میں کامیابی حاصل کی, ایک MOU لیا, بلکہ دنیا بھر کی اپریسیشن بھی آئی. اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ دانشمند بھی ہے, وہ امن کو ترجیح دینے والی جو ہے وہ قیادت ہے. محسن نقوی آپ جانتے ہیں وہ آتے جاتے رہے کئی دفعہ, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ہدایت کے مطابق, فیلڈ مارشل ہوں, پرائم منسٹر ہوں, انہوں نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ سنسیئرلی ایفرٹس کیے ہیں, جس کے نتیجے میں آج ہم دنیا ایک بہت بڑی جنگ سے بچی ہے. تو منطق اور لاجک تو یہی کہتا ہے مسعود بھائی کہ اگر ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں تو ہم اپنے ملک اور اپنے پڑوس میں بھی امن کے خواہاں ہی ہوں گے. لیکن اصل بات وہی ہے جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا یا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ امن جو ہے وہ برابری کے اصولوں پر ہو سکتا ہے. آپ کمزوری کا اظہار تو نہیں کر پائیں گے. وہاں سے اگر آپ کو پتھر آئے گا تو آپ کو اینٹ کا جواب دینا پڑے گا. لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ میں آج بھی ابھی بھی وہی کہوں گا کہ دانشمند وائسز جو ہیں وہ دونوں اطراف میں موجود ہیں. اور آئی تھنک کہ اس خطے میں الٹیمیٹلی امن کے قیام کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں, چاہے افغانستان کے اندر ہو, چاہے BLA کی سپورٹ ہو, کشمیر کا ذکر کیا بریگیڈیئر صاحب نے, یہ تمام چیزیں پاکستان جانتا ہے. ہماری جو افواج ہیں, ہماری جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے, وہ ان چیزوں کو بہت جمع مردی سے ان کا مقابلہ کرنا جانتا ہے. وہ اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے تو وہ منہ کی کھائیں گے, وہ ناکام ہوں گے اس کے اندر, جس طرح کہ وہ اس جنگ میں ناکام ہوئے تھے جو انہوں نے مسلط کی تھی ہمارے اوپر. لیکن پاکستان پھر بھی میں کہتا چلوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور خطے میں بھی امن ہی جو ہے اسی کے ذریعے ہم مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. لیکن امن کے لیے, ڈائلاگ کے لیے آپ کو ایک ولنگ پارٹنر چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت ہندوستان کے اندر موجود جو حکومت ہے وہ ایک ولنگ پارٹنر کے طور پر نہیں چلنا چاہتی. انفارچونیٹلی وہ ایک غالباً روگ اسٹیٹ کی طرح چل رہے ہیں. بٹ اگین ون ریمینز ہوپ فل کہ یہ جو سوچ ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی, کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے اور ہمارے اس خطے کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ ان تمام مسائل کا حل ڈائلاگ کے ذریعے تلاش کیا جائے. ورنہ دیکھیں جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ اگر ٹرائی کریں گے تو وہ منہ کی کھائیں گے. یہ تو ہم نے پروو کر دیا بنیادن مرسوس. مگر عقل نہیں آ رہی نا جاوید بھائی. آپ کا بہت شکریہ آپ کا جاوید بھائی, تھینک یو سو. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں آبی جہریت سے 6000 افراد جو ہیں پاکستانی وہ جاں بحق ہوئے. پچھلے سال تقریباً 3000 پاکستانی جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, اور اب تک اس سال بھی تقریباً کوئی 800 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں بھارت کی طرف سے, بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی اور یا آبی جہریت کی وجہ سے. تو سر اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور ہم ٹھیک ہے امن چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن کوئی نہ کوئی جواب تو ان کو دینا پڑے گا سر. نہیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیں نا, ایک دن چناب کے اندر 15,000 کیوسک پانی چھوڑا جاتا ہے اور اگلے دن 78,000 کیوسک پانی اچانک آ جاتا ہے.
اور پھر اسی اگلے دن دوبارہ 15,000 کیوسک پہ پانی چلا جاتا ہے اور بارش بھی نہیں ہوتی. آبی جاریت تو ہے، اور پھر چناب کو بیاس کے ساتھ لنک کرنا اور 1.8 ملین ایکڑ فیٹ پانی کو روکنے کی تیاری کرنا، یہ بھی آبی جاریت ہے، اور اس کا جواب پاکستان ضرور دے گا. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے. پاکستان کی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے ریگارڈنگ انڈیا. پہلی تو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے جس کا تذکرہ بڑی تفصیلاً جاوید ملک صاحب نے کیا اور بڑے خوب انداز سے کیا، کہ ہم سفارت کاری کر رہے ہیں خطے کی بنیاد پر اور بیانڈ دا ریجن انٹرنیشنل فورمز پہ. اور اسی کی ایک کڑی تھی جو کہ کل کنونشن سینٹر کے اندر آپ نے دیکھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی گئی جس میں انٹرنیشنل اسپیکر، چاہے وہ اکیڈیمیا سے تھے، جرنلسٹ تھے، ایکسپرٹس تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے. دوسرا یہ کہ ہم ویل ڈیفائنڈ اور لمیٹیڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں خوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف، جو کہ افغانستان سے آ رہے ہیں یا پھر ایسٹرن بارڈر سے جو کچھ وہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، وہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تیسرا یہ ہم کر رہے ہیں کہ نیریٹو جو ہے یہ فار دا فرسٹ ٹائم ویری افیکٹو نیریٹو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پراپرلی ڈسمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ آف پاکستان، کہ پاکستان کے موقف کو بائی کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ جو کل کانفرنس ہوئی ہے اس کو آپ واشنگٹن پوسٹ میں دیکھ لیجئے، اینا ڈولو نے اسے بہت اچھی کوریج دی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اسے اٹھایا ہے، پاکستان کا نیریٹو آگے بڑھا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بٹ ویری افیکٹو اسٹریٹجی از دیٹ پرو انڈین جو مسلم نیشنز تھیں ان کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کر کے انہیں پرو پاکستان بنایا ہے، اور اس میں ایک مثال آپ کی ایران کی ہے، اور اس طرح جی سی سی کچھ ممالک بھی ہیں. تو ملٹی پرونگ آپ کی اسٹریٹجی ہے، اور ساتھ میں سائبر کے اندر جو آج بھی کل آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا کہ بھارت کی جو ٹی وی 9 تھا جس میں ان کے صدر کی خطاب چل رہا تھا اور اسے ہماری سائبر ٹیم نے روک کر ایک کلیئر کٹ میسج دیا. تو یہ بھی ہماری ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. پھر اسپیس کے اندر 2030 میں آپ 45 سیٹلائٹس دنیا کی وہاں پہ ڈالیں گے، اور یہ سب سے بڑی سیٹلائٹس کی کانسٹلیشن اس وقت چائنیز کی ہے، اس کے بعد آپ کی ہوں گی. اور آپ یاد رکھیے کہ 2030 میں جی پی ایس سسٹم وہاں پہ ریٹائر ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ ساری تیاریاں اور اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور 1.5 ڈائلاگ کی بات کی ملک صاحب نے، اس کو کنفرم کیا ہے کئی ذرائع نے، اور انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان کی فارن آفس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ سینیٹر شیریں اور نسیم زہرا صاحبہ موجود تھیں جہاں پہ بات چیت ہوئی ہے. اور آخری بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو مدتوا ہے ہندوتوا کی جو لیٹسٹ فارم ہے، بیکاز ہندوتوا کو تو اون آر ایس ایس بھی کرتا ہے لیکن مدتوا کو اون صرف مودی کرتا ہے، اور آر ایس ایس اور مودی میں اس وقت رفٹ نظر آتی ہے. آر ایس ایس کے جو سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. ریسنٹلی جو انہوں نے ٹرپ کیا امریکہ میں، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے ڈیفرنسز شو کیے. ان کا خیال ہے کہ مودی ہمیں جنگ کے راگ الاپ کر خود کرسی پہ بیٹھا ہے اور ہمیں مروا رہا ہے. تو وہاں پہ ڈیفرنسز نظر آ رہے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک واضح طور پہ پولرائزیشن نظر آئے گی. اور بڑے وہاں پہ لوگوں کا خیال ہے کہ مودی انڈیا جو گجرات کا ماڈل ہے، جسے جیفر لوڈ نے بھی اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ جو ڈفر زون ہے جس میں ابے شکلا اس کی وضاحت کرتا ہے، یہ پورے انڈیا میں پھیل رہا ہے اور انڈیا کو یہ لے ڈوبے گا. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد بڑی تفصیل سے ڈاکٹر منور حسین صاحب نے جو ہے وہ احاطہ کیا کہ پاکستان کیا رہا ہے. آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں ایک فوجی ہونے کے ناطے کہ یہی صحیح طریقہ ہے یا اس میں اور بھی کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اگینسٹ انڈین جو ان کی سازشیں ان کے خلاف. بریگیڈیئر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو منور حسن صاحب نے بریک سے پہلے بتایا، کیا وہ کافی ہے یا ہمیں اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مسعود صاحب، جہاں تک پاکستان کی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملیٹریلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. کچھ چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منظر عام پہ باوجود نہیں آتی. اور آپ اس 14 اگست کو دیکھیں کہ ملیٹریلی ہم نے کیا نئی انڈکشنز کی ہیں. اس میں
ظاہر ہے اس میں ایئر کرافٹ بھی ہیں، اس میں بہت سارے اور اکوپمنٹ بھی ہیں، اس میں اینٹی ڈیفینس سسٹم بھی ہے، ریڈارز ہیں، لائک وائز ڈرونز ہیں، ٹینکس ہیں، بہت ساری چیزیں ملیٹریلی تو ہم کر رہے ہیں. اسٹریٹجیز کو بھی ری انفورس کیا جا رہا ہے. ملٹری ڈاکٹرین میں بھی جہاں جہاں کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، بیکاز تھریٹ پرسیپشن جب چینج ہوتی ہے تو رسپانس کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ کی وہ ٹریڈیشنل یا روایتی جنگ سے ہٹ کے ابھی زیادہ تر ایئر فورس ڈومینیٹڈ وار ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیس ڈومینیٹڈ ہے، یا لائک وائز آپ کے میزائلز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اس میں بھی ہماری تیاری تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بہت مناسب نہیں بلکہ اچھی تیاری ہماری ہو بھی رہی ہے. بہت ساری اس میں انٹلیکچوئل ڈومین میں بھی چیزیں ری ہیش ہو رہی ہیں. میں فوج کی بات کر رہا ہوں، تینوں سروسز کی بات کر رہا ہوں. ڈپلومیٹکلی جو کچھ ہم نے کیا اب سب کے سامنے ہے، اور آگے مزید بھی انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، افغانستان کے ایشو کو، ٹیررزم کو، دنیا میں پاکستان کے ویو پوائنٹ کو اور افینسولی ٹیکٹفلی پیش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے بھی ہم بڑا پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ایک انٹرنل پالیٹکس ہے، ایک جو نیو ورلڈ آرڈر ہے جو اس خطے میں پلیس ہو رہا ہے، یہ اس کے خلاف بھی ہیں. تو یہ ان کو شکست تو ان کی لازمی ہے اگر یہ اسی ڈگر پر چلیں گے. جس دن پانی روکا پاکستان کا، اپنے اندر کوئی انفراسٹرکچر بنا لیں، جس دن پانی روکا اسی دن پاکستان کی طرف سے جواب جائے گا انشاءاللہ. ایک یہاں پر بریک لیتے ہیں. پروگرام میں وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب، ڈاکٹر منور حسین صاحب، جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے وزن سے خود ہی گرے گا. پاکستان کی اسٹریٹجی بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بتائی ہے کہ پاکستان کس طرح سے جواب دے رہا ہے. اور پاکستان نے جب آپ میدان جنگ میں آئے تو تب بھی آپ کو جواب دیا، جب آپ یہ پیٹھ میں چھرے گھونپ رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو جواب مل رہا ہے. اور انشاءاللہ آگے کی جو تیاری ہے آپ آ کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت.